پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہ کام کبھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف پرائیویٹ سکولز تھے جو اپنی پڑھائی کراتے تھے، اور ان میں سے جو ایلیٹ سکول تھے وہ انٹرنیشنل ڈگریاں اور انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ دیتے تھے، پھر سرکاری سکول تھے جو میٹرک انٹرمیڈیٹ کے دیکھتے، اور پھر مدارس تھے جو اپنا درس نظامی پڑھاتے تھے جن کا آپس میں کوئی مطابقت نہیں تھی۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ حالت یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ ایک ایلیٹ سکول سے ایک کمرے میں ایک مدرسے کے بچے کے ساتھ بیٹھ جائے تو شاید وہ آپس میں گفتگو بھی نہ کر سکے۔ تو یہ ہم نے قوم کو بھی تفریق کیا، طبقاتی بنیاد میں تفریق کیا، اور ایک ناانصافی اس نظام میں کہ چند لوگ کامیاب اور باقی لوگ جو تھے ان کے لیے بہت بڑی سٹرگل، بہت بڑی محنت۔ تو اس لیے ہم نے یکساں تعلیمی نصاب کا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی سے 5ویں تک یکساں تعلیمی نصاب بن گیا ہے۔ یہ مشاورت سے بنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے کیا، ہم نے سارے صوبوں کو ساتھ ملایا، ساری اکائیوں کو ساتھ ملایا، اور سب کو ملا کے ایجوکیشنسٹ کو ساتھ ملایا، نیشنل کریکولم کونسل بنائی، اس میں سارے مکتبہ فکر جو تھے ان کو اس میں شامل کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلی سے لے کے 5ویں تک کا کریکولم تیار ہو کے ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ جائے تو وہ آپ کو ایک تفصیلاً جو کریکولم ہے وہ نظر آئے گا۔ اپریل 2021 میں سارے پاکستان کے اسکولوں میں، چاہے وہ سو کالڈ ایلیٹ سکول ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ سرکاری اسکول ہوں، چاہے لو فی پیئنگ پرائیویٹ سکولز ہوں، سب میں ایک ہی نصاب جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے ایک قومی سوچ پیدا ہوگی، ایک ذہن پیدا ہوگا۔ اور میں ساتھ یہ بھی کہتا چلوں، کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس میں سارے جو ہماری قومی کہانیاں ہیں اور جو ہمارے قومی ہیروز ہیں اور ہمارے جو مشترکہ ورثہ ہے، چاہے وہ سندھ کا، بلوچستان کا، آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان کا، خیبر پختون، وہ سارا ورثہ ملا کے ہمارا ایک مشترکہ جو ورثہ ہے وہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم مدارس کے ساتھ انگیج کریں، اور میں یہاں ابتدا میں یہ کہوں کہ مدارس نے ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن کی ہے، ایک اپنا حصہ ڈالا ہے تعلیم کے لیے، کیونکہ 25-30 لاکھ بچہ جو مدارس میں جاتا ہے وہ ہمارے سب سے غریب طبقے سے آتا ہے زیادہ تر، اور ان کو تعلیم دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کے نشو و نما کرنا، اور بغیر 1 روپیہ حکومت سے لیے یہ لوگوں سے چندوں سے اور کنٹریبیوشن سے یہ کام کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اس لیے ہم مدارس کو خراج تحسین پیش کرتے، لیکن ایک کمی تھی اس میں، اور کمی یہ تھی کہ درس نظامی کے جو ڈگریز تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی تھی۔ اس لیے جو بچے درس نظامی کے ذریعے آتے تھے ان کے لیے کیریئر اوپننگز نہیں تھی۔ اس لیے ہم نے اتحاد و تنظیم المدارس کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ پلان بنایا، جس میں ہم نے سب میں اگری کیا، دستخط کیے، معاہدہ کیا کہ سارے پاکستان کے مدارس اگلے 3-4 سال میں جو قومی نصاب ہے وہ بھی پڑھائیں گے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ میٹرک اور ایف اے کا امتحان بھی دیں گے، تاکہ ان کے لیے بھی وہ سارے کیریئر کھل جائیں جو کہ باقی پاکستان کے بچوں کے لیے کھلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سارے مدارس کو رجسٹر بھی کریں گے اور ان کی ہر طریقے سے امداد اور مدد کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو یہ جو ایک قومی فریضہ ہے، ہم اور مدارس مل کے یہ قومی فریضہ جو ہے اس پہ، اور یہ ایک انقلابی قدم ہے۔